الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سنت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنے کو کہا گیا ہے. سنت کا لفظی معنی طریقہ ہے. البتہ جو اس کا شرعی اصطلاح میں معنی ہے وہ حدیث رسول کو سنت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، آپ کا عمل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو. سنت کا اطلاق مختلف معنوں میں ہوتا ہے. ایک سنت ہے نفل کے مقابلے میں، ایک سنت ہے فرض کے مقابلے میں جسے ہم نفل کہتے ہیں. تو سنت بمعنی نفل، فرض کے مقابلے میں. فرض نماز، نفل نماز، فرض زکوٰۃ، نفل صدقہ، فرض روزہ، نفل روزہ، فرض حج، نفل حج. یہ جو نفل ہے اس کو سنت بھی کہتے ہیں. اور ایک سنت ہے بدعت کے مقابلے میں. کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے عقائد، اعمال اور طریقے پائے جاتے ہیں جو کتاب و سنت سے، تعلیمات اسلامیہ سے ثابت نہیں ہیں، انہیں بدعت کہتے ہیں. اور اس کے بالمقابل سنت ہے. تو سنت ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو قرآن و حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے ثابت ہو، اسے سنت کہتے ہیں. دونوں سنتوں کی اپنی اپنی بڑی ہی اہمیت ہے. فرض کے مقابلے میں جو نفل ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو سب سے پہلے تو نماز کا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
میرے بندے کی نماز دیکھو اور دیکھو یہ پوری ہے کہ نہیں. اگر پوری ہے تو پھر نماز پوری لکھ دی گئی. نماز میں کچھ نقص ہے. وہ نقص اس معنی میں کہ خشوع میں کوئی کمی ہے، اس معنی میں کہ کبھی کبھی جماعت سے ادا نہیں کر سکا، اس معنی میں کہ کبھی نماز قضا ہو گئی. اگر یہ کمی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انظروا حل عبدی من تطوع، دیکھو کیا میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے، نفلی نماز ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں. اس میں تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، ضحیٰ بھی ہے، وتر بھی ہے، اور یہ جو ہم فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھتے ہیں یہ بھی ہیں. یہ دیکھو اگر یہ سنت ہے تو اس فرض میں جو کمی تھی اسے پوری کی جائے گی اور اس طرح اس کا فرض پورا ہو جائے گا. اور اگر نفل نہیں ہے تو اس کا فرض وہ ناقص سمجھا جائے گا. پھر اگلے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہ کہ پھر تمام فرائض میں یہی معاملہ کیا جائے گا جو نماز میں ہوا. تمام فرائض میں حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. تو اس معنی میں فرض کے مقابلے میں جو نفل ہے جسے سنت کہتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، اسے معمولی نہ سمجھو. آج سنت جو بدعت کے مقابلے میں ہے اس کو اہمیت دینے والے، اس پہ زور دینے والے ہم لوگ وہ سنت جو فرض کے مقابلے میں ہے اس میں بڑی کمی اور کوتاہی کا شکار، حالانکہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اور بعض سنت تو ایسی ہیں کہ اس قدر فضیلت ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہ فجر کی جو سنتے ہیں 2 رکعت، جو بڑی ہلکی 2 رکعت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اتنی مختصر. لیکن فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی یہ 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر. اسی طرح روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام للہ، جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے بعد اللہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال مسافت دور کر دیتا ہے. شب قدر کو دیکھ لو، یہ نفل ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. لیلۃ القدر کی عبادت اور اسے پانا یہ ایک نفل ہے، لیکن ثواب کتنا ہے آپ جانتے ہیں. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. حج اور عمرہ جو فرض کا ثواب ہے وہی نفل کا ثواب ہے. جو ثواب فرض حج کا ہے وہی ثواب نفل حج کا ہے. جو ثواب فرض عمرے کا ہے وہی نفل عمرے کا ہے. فرق اتنا ہے کہ فرض ادا کرنا ضروری ہے، نفل ادا کرنا ضروری نہیں. تو اس سنت کی بھی اہمیت ہے، اس کا بھی اہتمام کیا کریں. البتہ جو اصل موضوع ہے وہ ہے ایک تو مطلقاً حدیث رسول، سنت بمعنی حدیث، سنت بمعنی فرمان رسول، سنت بمعنی طریقہ رسول. سنت جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس معنی میں سنت کی اہمیت. اس معنی میں سنت کی اہمیت یہ ہے کہ دین کا زیادہ تر حصہ
پوری تفصیل کے ساتھ وہ احادیث میں ہے. جو دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، جو دین مکمل ہے، ضابطہ حیات ہے، نظام زندگی ہے، کامل اور مکمل ہے، اس کا اکثر حصہ وہ احادیث سے ثابت ہے، رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے، آپ کے فرمان سے ثابت ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک حصہ قرآن کی صورت میں، قرآنی آیات کی صورت میں اتارا، اور قرآن کا بقیہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری فرمایا. آپ دیکھ لیں کبھی بیٹھ کے، جن جن چیزوں کو آج جمیع مسلمان، تمام مسلمان دین سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، ان میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں ہیں. اکثر باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، اکثر باتیں آپ کو احادیث میں ملیں گی. تو یہ دین جو ہے، دین اسلام، یہ قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے، قرآن اور سنت کا مجموعہ ہے. یہ سنت کی اہمیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. یہ ابو داؤد اور دیگر کتب میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. فرمایا خبردار، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. قرآن جیسی دو معنی میں، ایک وحی الہی ہونے میں، منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں، وہ بھی قرآن جیسی. اور نمبر 2، قابل عمل ہونے میں، وہ بھی قرآن جیسی ہے. قابل عمل ہونے میں، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں. وحی ہونے میں، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں. اور وہ چیز کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں سنت رسول، فرمان رسول، عمل رسول. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے وہ مسئلہ بیان کر دیا، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے وہ مسئلہ بیان کر دیا. آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 50 بلکہ اس سے زائد جگہ پر اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. بتاؤ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اس کی وجہ بتا سکتا ہے؟ اتنی کافی تھا کہ میری اطاعت کرو، جس کی صورت قرآن پر عمل ہے، بات کافی تھی. پھر 1 نہیں، کئی جگہوں پر کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایک تو یہ بات. نمبر 2، کئی جگہ ایسے ہیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، ان کی اتباع کا حکم دیا. مثلا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں ہمارا رسول دیں وہ لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب اگر قرآن کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کوئی چیز دین نہیں تھی، اور قرآن میں سب کچھ ہے، تو اللہ اپنے قرآن میں یہ کیوں فرما رہا ہے میرا رسول جو دے وہ لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اسی طرح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر آپ کہہ دیں لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. تو رسول نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میری اتباع کرو، وگرنہ کہنا چاہیے تھا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو قرآن کی پیروی کرو، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اطاعت کرو. یہ رسول کی اطاعت کا حکم. اس سے بڑھ کر جامع بات، اس سے بڑھ کر جامع بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کے رسول کو کیوں پیش کیا گیا؟ اللہ کے رسول کی الگ سے اطاعت کا کیوں حکم دیا گیا؟ الگ سے اتباع کا کیوں حکم دیا گیا؟ ان کو ہمارے لیے الگ سے نمونے کے طور پر کیوں پیش کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے
کہ قرآن میں بھی احکامات ہیں اور کچھ احکامات تمہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے. اس لیے اس نقطے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. کچھ آیات تو بڑی واضح ہیں اس معنی میں کہ ہم نے کہا کہ قرآن بھی وحی ہے اور رسول اللہ نے فرمایا وحی جیسی ایک چیز مجھے دی گئی ہے جو کہ حدیث ہے. اس بارے میں تو کچھ آیات بھی واضح دلالت کرتی. مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے. یہ معطوف علیہ ہیں، دو چیزیں ہیں، قرآن بھی اتارا ہے اور حکمت بھی اتاری ہے. اور یہ بات قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. ایک مقام اور سن لیں، فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ رسول کی بیویوں کو خطاب ہے. اے رسول کی بیویوں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تم یاد کیا کرو، پڑھا کرو اس کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتا ہے. کیا تلاوت ہوتا ہے؟ فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور حکمت کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ نے دونوں کو تلاوت کا نام دیا. آیات اللہ تو واضح تھی جو اترتی تھی، اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے سامنے پڑھتے تھے. والحکمہ، اور حکمت فرمایا اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، تم اسے بھی یاد کیا کرو. ایک اور مقام سنیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ قرآن میں دو جگہ آیاتیں ملتی جلتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی ذمہ داری بتائی. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، وہ اہل ایمان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. نمبر 2 ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں. وہ آپ کا اصلاحی پروگرام، وہ آپ کا تزکیہ اور تربیت کا پروگرام وہ کہاں ہے؟ الگ سے ذکر کیا. آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. وہ تزکیے کا پروگرام کہاں ہے؟ قرآن سے ہٹ کر. وہ یہی احادیث ہے، یہی سنت رسول ہے. اور اگلے تیسری بات بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. کتاب کو سمجھاتے ہیں اور حکمت کو بھی سمجھاتے ہیں. وہ حکمت کیا ہے؟ یہی سنت رسول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے زمانے کے تمام علماء سے میں نے سنا، اپنی کتاب کتاب الام میں کہتے ہیں اپنے زمانے کے تمام علماء سے، بالخصوص جو قرآن کے ماہرین ہیں، میں نے ان سب سے سنا، ان سب سے معلوم کیا. وہ سب کہتے ہیں ان آیات میں حکمت سے مراد سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے، فرمان رسول ہے، طریقہ رسول ہے. تو یہ دین کا حصہ ہے. اسے قرآن سے ہٹ کر ایک الگ چیز سمجھ کے اس کے دین ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وگرنہ آدھے سے زیادہ دین کا انکار ہو جائے گا. آدھے سے زیادہ دین کا. قرآن کے مسائل تو بڑے اختصار کے ساتھ ہیں، تفصیل تو حدیث میں. اس لیے اہل سنت کا یہ موقف ہے، علماء اور محدثین کا ہر دور میں، کہ یہ جو سنت رسول ہے یہ در حقیقت دین کے الگ سے احکامات پر بھی مشتمل ہے اور خود قرآنی احکامات کی مبین بھی ہے اور مفسر بھی ہے. قرآن کے احکامات کی تبیین اور تفسیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. اور اس بات کی طرف اشارہ خود قرآن میں موجود ہے. مثلا جو آیت کریمہ ہم نے اپنے خطبے میں پڑھی، بنیادی آیت، ان الفاظ پہ غور کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب ہم نے آپ پر یہ ذکر قرآن کی صورت میں یہ ذکر نازل کیا ہے، آپ پر نازل کیا ہے، آپ کو ساتھ بھیجا ہے، آپ کو رکھا ہے، آپ پر نازل کیا اور آپ کو اتنا عرصہ رکھا
آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا تبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ اس منزل من اللہ قرآن اور ذکر کی تبیین کریں، تفسیر کریں اور وضاحت کریں۔ یہ تو اللہ نے فرمایا، یتبین للناس ما نزل الیہم، کریں اس کا معنی کیا کر سکتے ہیں؟ لفظی معنی پھر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں، اس میں جو کچھ ہے تو بیان اللہ کے رسول نے کیا، اور یہ بیان اللہ کی طرف سے، تفسیر ہے اللہ کی طرف سے، وضاحت ہے اللہ کی طرف سے، وہ وضاحت کی رسول اللہ نے، اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی آپ کے سینے پہ ڈائریکٹ پڑتی تو آپ اس کو دہرانا شروع کر دیتے، اور دہراتے ہوئے جیسے منہ چلاتے ہیں، جیسے کچھ پڑھنے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی، اور آپ کی زبان تیزی سے حرکت کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا لا تحرک به لسانک، آپ زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں، دوہرا لیں۔ فرمایا آپ ایسا نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 کام ہمارے ذمے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا ان علینا جمعہ، ہمارے ذمے ہیں، اللہ فرما رہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم بھولنے نہیں دیں گے، آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے۔ نمبر 2 وقرآن، پھر اسے آپ کی زبان پہ جاری کرنا، قرات کرانا، یہ بھی ہمارے ذمے ہیں۔ بس آپ فر فر پڑھتے جائیں گے، فر فر بولتے جائیں گے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں گے فر فر پڑھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور تیسرا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا لیا؟ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ اب یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو جمع کرنا، آپ کی زبان پہ قرات کے طور پر جاری کرنا، اور پھر اس کا بیان کرنا، اس کا بیان، اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہے، وہ بھی اللہ کے ذمے ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو آپس میں جوڑیں، بیان ذمے اللہ کے، لیکن ڈیوٹی کس کی؟ رسول اللہ کی، جس کا معنی کیا ہوا؟ یہ بیان، یہ تفسیر ہے اللہ کی طرف سے، تو اور وہ ہے کیا؟ رسول اللہ کی زبان ہی جاری ہوگی، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس معنی میں وہی بات ہوئی جو ہم نے شروع میں کہی، جو رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن ملا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز ملی ہے۔ ہم نے کہا تھا قرآن جیسی سے مراد قرآن کی طرف وحی ہے، منزل من اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس قرآن کی تفسیر ہم اپنے رسول کے ذریعے کرائیں گے۔ تو آپ حدیث سے، سنت سے کیسے الگ تھلگ رہ سکتے ہیں؟ حدیث سے الگ تھلگ ہوں گے تو ایک تو آپ جو نمبر 1 قرآنی فرائض ہیں، احکامات ہیں، واجبات ہیں، عقائد ہیں، ان کی صحیح سمجھ اور معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے، ان کا طریقہ نہیں معلوم کر سکیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ کھیل تماشا بن کے رہ جائیں گی۔ یہ نمازوں کا لگا بندہ سسٹم، یہ روزوں کا لگا بندہ سسٹم، یہ حج کا معروف طریقہ، یہ زکوٰۃ کے مسائل، یہ نکاح کے، طلاق کے اور دیگر مسائل، ان کی تفصیلات احادیث میں ہیں، یہ تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا طریقہ ہم نے بتایا ہے، یہ اسی بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ بھی وحی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بڑی قابل غور آیت ہے، توجہ سے اس کا ترجمہ اور جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ پہلے ترجمہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی حفاظت کرو۔ اگر ہم خوف میں ہو تو پھر سواری پہ سوار اور پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر کرنا یعنی نماز پڑھنا، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، سکھایا رسول اللہ نے، اور حدیث میں رسول اللہ کو سکھایا جبرائیل امین نے، اوقات بھی سکھائے، نماز پڑھ کے بھی سکھائی، اور جبرائیل اللہ کی طرف سے آئے، اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کو، اور رسول اللہ نے امت کو بتائی۔ حالانکہ قرآن میں نماز کا حکم ایک دفعہ نہیں 10 جگہ موجود ہے، سینکڑوں جگہ نماز کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ تو صرف نماز کے متعلق ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، وگرنہ آج مسلمان بالاتفاق جو اتفاقی مسائل ہیں انہی کو لے کے بیٹھ جائیں، زکوٰۃ کے یا حج کے، وہ قرآن میں نہیں نظر آئیں گے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں نصاب کا ذکر نہیں ہے کہ کتنا مقدار مال ہو تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ہے، اور کہیں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار کتنا ہے، 1% ہے، 2% ہے، 2.5% ہے، 10% ہے، کتنا زکوٰۃ دینی ہے؟ بتاؤ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن میں ان سارے قرآنی فرائض اور واجبات کا اور احکامات کا بیان ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے، اس کو الگ کر دیں، دین سے ہٹا دیں، کنارہ کشی اختیار کر دیں، نعوذ باللہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، تو پھر ان احکامات پہ عمل کیسے کرو گے؟ پھر تو یہ دین بازیچہ اطفال بن جائے گا، کھیل تماشا بن جائے گا۔ آج سنت کو ماننے کے باوجود، سنت کو ماننے والے محض تقلیدی بندھنوں کی وجہ سے، تقلیدی مکتب فکر کی وجہ سے کتنے اختلاف کا شکار ہے۔ حالانکہ سب سنت کو مانتے ہیں، لیکن تقلیدی بندھنوں کی وجہ سے کتنے اختلاف کا شکار ہے۔ لیکن اگر سنت کو سرے سے راستے سے ہٹا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ جو کچھ لینا ہے قرآن سے لو اور قرآن میں سب کچھ ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ اس قرآن میں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فرائض ہیں ان کو کیسے ادا کرو گے؟ پھر کتنے ہی مذاہب بن جائیں گے، کتنے ہی مسلک بن جائیں گے، کتنے مکاتب فکر بن جائیں گے، ہر گھر کا الگ مسلک ہوگا، ہر بندے کا الگ نظریہ اور الگ نماز ہوگی۔ اس لیے یہ سنت دین ہے، وحی الہی ہے، یہ سنت اس قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی توضیح ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ کوئی ایک دور بتا دو جب مسلمانوں کی اکثریت نے سنت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو، حدیث رسول سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو، بتا دو۔ آج دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو منکرین حجیت سنت ہیں، انگلیوں میں گنے جنے کے قابل، یا پھر وہ جو پڑھنے درجے کے بدعمل ہیں، بے دین ہیں، ملحد ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں اسلام سے محبت کرنے والے ہیں اور قرآن جنہوں نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے اور تعلق ہے، ان کی اکثریت حدیث کو حجت مانتی ہے۔ حدیث حجت رسول، حجت ہے، دین کا ماخذ ہے، دین کا حصہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کتنے نقصان ہوں گے؟ نمبر 1، قرآن کی من مانی ہر کوئی تفسیر کرتا رہے گا، توضیح کرتا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں، مثال دوں آپ کو، یہ جو اہل تشیع ہیں، یہ ہماری یہ سنت حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے ذریعے آئی اور نعوذ باللہ صحابہ مرتد اور فاسق اور فاجر وغیرہ وغیرہ، لہذا ان کی عدالت مجروح ہے، انہوں نے سنت کو نہیں مانا۔ اب اگرچہ وہ اپنے طور پر انہوں نے امام جعفر صادق کی طرف، ابو جعفر صادق کی طرف بہت ساری باتیں منسوب کر کے انہیں وہ سنت رسول، یہ حدیث رسول کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے، سری جھوٹ باندھا ہوا ہے۔
ان کی آگے سند رسول اللہ تک پہنچتی نہیں ہے. جو مرضیہ گھڑا بنایا اور اسے انہوں نے نسبت کر دی امام ابو جعفر کی طرف اور پھر کہہ دیا ان کو علم ملا رسول اللہ کی طرف. یہ ساری کہانی گھڑ ڈالی. لیکن جو کچھ انہوں نے ان کی طرف منسوب کیا اسے کیا قرار دیا؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے. ہر وہ آیت جس میں کوئی فضیلت کا پہلو تھا، جس میں کسی کی عظمت کا پہلو تھا، انہوں نے اسے فٹ کیا آل رسول پر. اور ہر وہ حدیث، ہر وہ آیت جس میں کسی عمل کی مذمت تھی، کسی کے لیے وعید تھی، کسی کے لیے لعنت کا ذکر تھا، کسی کے لیے جہنم کا ذکر تھا، ان ظالموں نے ان ساری آیات کو صحابہ کرام پر فٹ کر کے رکھ دیا. یہ نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے سنت کے انکار کا، کہ صحابہ کرام کو مطعون قرار دے کے رکھ دیا. مطعون. تو اس لیے یہ بہت بڑی گمراہی کا راستہ ہے، من مانی تفسیر. اور اس کے علاوہ آدھا دین ختم. جو بات پیش کرے کوئی قرآن میں نہیں ہے لہذا دین نہیں ہے، چلو چھٹی. یہ عمل یہ قرآن میں نہیں ہے لہذا دین نہیں ہے، چھٹی. یہ قرآن میں نہیں ہے لہذا دین نہیں ہے، چھٹی. اور پھر کوئی کہہ دے کہ یہ ختنہ بھی قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے تو پھر ختنے بھی نہ کراؤ، ہندو جیسے بن جاؤ. کیا کیا باتیں بتائیں. تو قرآن کے حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. حدیث کے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے حدیث اور سنت اس کو مضبوطی سے تھام لو. میں عرض کر رہا تھا ہر دور میں مسلمانوں کی اکثریت اس حدیث کو حجت مانتی رہی ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، باقی معاملے میں تاریخ چل جاتی ہے تو اس معاملے میں کیوں نہیں چلتی؟ ان جنگوں کے معاملے میں، لڑائیوں کے معاملے میں اگر تاریخ چل سکتی ہے، واقعہ کربلا کے حوالے سے تاریخ چل سکتی ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل کے بارے میں تاریخ چل سکتی ہے، اور تاریخ یعنی بنو امیہ اور پھر بنو العباس کے ادوار کے بارے میں تاریخ چل سکتی ہے جو عام طور پر بلا سند ہے، تو پھر دینی تعلیمات اور احادیث اور سنت اور صحابہ کی زندگی اور ایک پورے تسلسل کے بارے میں جو تاریخ جس کا زیادہ تر حصہ حدیث میں موجود ہے وہ کیوں نہیں چل سکتا؟ اور اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اپنے اپنے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں، ان کو معلم بنا کے، مربی بنا کے بھیجا. پھر بعد میں صحابہ خود اپنے اپنے علاقوں میں پھیل گئے اور وہاں پر انہوں نے قرآن کے ساتھ حدیثیں بیان کرنا شروع کی. تابعین دور دور تک ان کے پاس پہنچتے اور جا کر ان سے حدیث لیتے، سیکھتے، سمجھتے. پھر تبع تابعین ان تابعین کے پاس جاتے اور ان سے علم حاصل کرتے. پھر آگے مستقبل میں ان علوم کو، ان حدیث کو، اس سنت کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا. کتب معرض وجود میں آ گئیں اور پھر امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا دور آ گیا. ان سارے ادوار میں یہ سارا ایک سلسلہ نظر آتا ہے حدیث کو سننے کا، سنانے کا، جمع کرنے کا، مدون کرنے کا، اور آخرکار اس سیاہ ستہ کی صورت میں حدیث کا اکثر حصہ وہ جمع ہو گیا اور دیگر کتب بھی موجود ہیں، سیاہ ستہ سے پہلے بھی، سیاہ ستہ کے بعد بھی. یہ امت نے اس کو مانا کہ نہیں مانا؟ تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ اور آج تک اسے امت تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تو پھر یہ تواتر عملی کہہ لیں. ہر دور میں امت مسلمہ کی اکثریت کہہ لے جنہوں نے سنت رسول کو حجت سمجھا، اپنے مسائل کا اس سے حل کیا. احادیث میں ہزاروں واقعات ملتے ہیں کہ کسی صحابی نے حدیث بیان کیوں کی، کسی محدث نے حدیث بیان کیوں کی. کوئی مسئلہ پیش آیا تو پھر کسی صحابی کی طرف رجوع کیا گیا، انہوں نے حدیث سنا دی. بعد میں کسی کو مسئلہ پیش آیا، وہ کسی اور امام کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے صحابی سے سنی حدیث بیان کی. یہ حدیث سنائی گئی بنیادی طور پر اسی لیے مسائل پیش آتے گئے. حدیث کو صحابہ کرام نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا. یہ سارا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. یہ چند لوگ جو ویسے ہی بد عمل ہیں، بے دین ہیں، جن کو شاید قرآن بھی لفظی پڑھنا نہ آتا ہو،
آج انہوں نے سب مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور یہ مسلمان ہیں عام لوگ، وہ مختلف شبہات اور اشکالات میں پڑ جاتے ہیں۔ کچھ باتیں دو ٹوک ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، پکی ہوتی ہیں، کھری ہوتی ہیں، پتھر پہ لکیر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حدیث رسول بھی دین کا حصہ ہے، حدیث رسول بھی وحی ہے، حدیث رسول بھی حجت ہے، اور حدیث رسول تفسیر قرآن ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ باقی انکار حدیث کی تحریک کیوں چلی، کہاں سے پیدا ہوئی، یہ لمبی تفصیل طلب بات ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ یونانی علوم، علم کلام، یہ مسلمانوں کے اندر در آیا، اور مسلمانوں نے ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دی۔ ان ظالموں کے ہاتھوں سے حدیثوں کا یہ انکار نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں 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 حدیث ہمارے عقل پہ نہیں اترتی، لہذا نعوذ باللہ اللہ کے رسول یہ کہہ نہیں سکتے، لہذا یہ حدیث مردود ہیں۔ اچھا پھر یہ مردود ہیں تو کہنے لگے جب یہ مردود ہیں تو باقی حدیثیں بھی مردود ہیں۔ اگر صحیح ہوتی تو یہ ہوتی، جب یہ غلط ہے تو باقی ساری حدیثیں بھی غلط ہیں۔ بنیاد کیا تھی؟ عقل پرستی۔ اور پھر جب ان کا یہ تیر چلا، وار چلا، تو ان ظالموں نے قرآنی آیات کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر کسی نے معجزات کا انکار کر دیا، اور کسی نے کچھ آیات کے معانی میں جھوٹی مانوی تعریف کر کے اس کے معنی کو بگاڑ کے رکھ دیا کہ یہ آیتیں بھی عقل میں نہیں آتی۔ پھر اسماء و صفات کے بارے میں بھی انہوں نے اس عقلیات کو دخل دیا، اور جو ایک منہج سلف تھا اور صحیح معنی اور مفہوم تھا اس کا انکار کر دیا۔ تو یہاں سے سلسلہ چلا، اور کچھ مسلمان اس سے متاثر ہو گئے، اور بالخصوص میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، بالخصوص جو مستشرقین لوگ ہیں، کچھ لوگ جو یورپین تھے، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کیا کہ ہم اسلام کا مطالعہ کریں، انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور کچھ لوگوں کو خود ان غیر مسلم عناصر نے اسلام دشمنی کی بنیاد پر اسلام کے مطالعے کے لیے بھیجا، باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت۔ کچھ اپنے ذاتی شوق سے آئے، کچھ منصوبے کے تحت آئے کہ جاؤ جا کے اسلام کا مطالعہ کرو، اور اسلام میں جہاں سے قدغن لگا سکتے ہو لگاؤ، جہاں شگاف ڈال سکتے ہو لگاؤ، اسلام میں جو تانا زنی کر سکتے ہو کرو۔ تو انہوں نے قرآن کو تو نہیں چھیڑا کہ مسلمان شاید قرآن کے بارے میں بہت ہی زیادہ یقین رکھتے ہیں، احادیث کیونکہ مختلف مراحل سے گزر کے اس مقام تک پہنچی ہیں، لہذا ہم حدیث میں قدغن لگاتے ہیں، شگاف ڈالتے، تانا زنی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آقاؤں کی طرف سے ملنے والے وظائف اور سہولیات کی بنیاد پر اپنی ساری عمریں کھپا دی ان حدیث میں تانا زنی کرنے کے لیے، کیڑے نکالنے کے لیے، عیب جوئی کرنے کے لیے، اور انگریزی کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کتابیں لکھ ماری حدیث کی حجیت کے خلاف، حدیث پر طعن و تشنیع، اور حدیث میں یہ عیب۔ اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے ان کتابوں کو پڑھا، انہوں نے سمجھا یہ بڑے محققین تھے، بڑے مؤرخین تھے جنہوں نے بڑا کام کیا، اور یہ حدیث کے اندر نقائص ڈھونڈ کے دکھا دیے۔ سبحان اللہ۔ دشمنوں نے عیب جوئی کی، تانا زنی کی، شگاف ڈالا، اور ہمارے ان مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آئے روز عام مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی اسلام کے خلاف سازش ہے جو صدیوں پرانی چلی آ رہی ہے، اور آج تک یہ مختلف رنگ و روپ میں موجود ہے۔ اس لیے اپنے عقیدہ اچھی طرح اور پکی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کے ساتھ حدیث رسول بھی دین ہے، حدیث قرآن کی توضیح اور تفسیر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے بات ختم کر دی۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آج آپ دیکھ لیں وہی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کی ہو، بدعقیدگی کی ہو، عقائد سیاح کے انکار کی ہو، یا فسق و فجور کی ہو، جن کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، جنہوں نے حدیث کو دین کا ماخذ سمجھا ہوا ہے اور اسے قبول کرنے کا پوری طرح تہیہ کیا ہوا ہے، اور کسی تقلیدی بندھن کو آڑے نہیں آنے دیتے، کسی پیر و مرشد کی بات کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے، اہل الحدیث کی طرح یہی آج شرک سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن مجید اور سنت رسول دونوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے سمجھنے کی، اپنانے کی، اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔